ایک علی صفین میں تھے اور ایک کربلا میں تھے۔ آج حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت پڑھوں گا، وہ بھی اگر آپ برداشت کر پائے۔ کل میں نے دیکھا کہ آپ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ ابھی مجھ سے پہلے شاعر نے پیش کیا، بہت خوبصورت تھے حضرت علی اکبر۔ جانتے ہیں کتنے خوبصورت تھے؟ روایات میں ہے کہ اگر کوئی دیکھ کے چلا جاتا تھا نا، واپس آتا تھا، پوچھتا تھا کون ہیں یہ؟ تو مولا حسین کہتے تھے جب کوئی پوچھا کرے تو کہا کرو ہم شکل پیغمبر ہیں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے آج کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ آئے۔ آج مولا حسین کو پرسہ دینا ہے۔ میں نے یہ جملہ ابھی اس سال نہیں کہیں پڑھا، پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں شہادت پڑھوں۔ شہادت دیکھوں گا، وداعی پڑھوں گا، اس کے بعد شہادت اگر آپ میں برداشت ہوئی تو شاید پیش کر دوں۔ جب شہداء کے سر شام میں حلب کے شہر میں پہنچے، سر نیزوں پہ بلند تھے، تو ایک عیسائی خاتون نے، بوڑھی خاتون تھی، جناب علی اکبر کا سر دیکھ لیا نیزے پہ، دیکھا تو دیکھتی چلی جا رہی تھی، دیکھ رہی ہے یہ کون ہے؟ آپ جانتے ہیں نا، ماں کو حسرت ہوتی ہے میرے لال کو نظر نہ لگ جائے۔ اب جناب لیلا کو کون سمجھائے، بیٹا مارا گیا ہے۔ جناب لیلا سے برداشت نہیں ہوا تو رک کے سوال کیا، کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو اتنا زیادہ سر کو؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا، بی بی کوئی بات نہیں، میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ پروردگارا اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، ماں نے نہ دیکھا ہو۔ واہ علی اکبرا۔ شیخ محمد مہدی مازندرانی نے لکھا ہے اپنی مصائب کی کتاب معالی السبتین کی جلد نمبر 2 میں، مرحوم نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مدینے آتا تھا نا عمرے کے لیے، واقعہ کربلا کے بعد جب بیویوں کو رہائی مل گئی تھی تو وہ زیارت کے بعد ایک سوال ضرور کرتا تھا، یہ کس بیوی کے رونے کی آواز آ رہی؟ بڑا درد تھا جناب لیلا کے گریے میں، تو مدینے والے کہتے اس ماں کا نام لیلا ہے، انہیں علی اکبر کا بڑا صدمہ ہے۔ شیخ مازندرانی کہتے ہیں کہ جناب لیلا صرف 6 مہینے زندہ رہیں، رہائی کے بعد صرف 6 مہینے میں انتقال کر گئیں۔ صبح شام روتی رہتی تھی، کہتی تھی واہ علی اکبرا، علی اکبر میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی۔ بس بھائی، واحد شہید کربلا ہے۔ میرے خیال میں پڑھ دوں شہادت، اب آپ لوگ سن نہیں پائیں گے۔ واحد شہید کربلا جنہیں 4 ہستیوں سے اجازت لینا تھی۔ جب صبح عاشور ہوئی نا تو مولا حسین نے کہا، علی اکبر بیٹا آج میرا جی کر رہا ہے آپ کی اذان سنو۔ جناب اکبر نے کہا اللہ اکبر۔ پھپھیاں تڑپنے لگیں، بہنیں رونے لگیں، ماں کے آنسو بہنے لگے۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر لیجئے گا۔ ایک مدینے میں بہن تھی، فجر کے وقت کہنے لگیں جناب ام سلمہ سے، نانی اماں آج دل بڑا تڑپ رہا ہے۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب علی اکبر علیہ السلام، سانس لے لیں، میں تو پڑھوں گا آج، آرام آرام سے روئیے گا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام آئے مولا حسین کے پاس، کہا بابا جان اجازت ہے، میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں۔ امام معصوم کبھی کسی کو واجب سے نہیں روک سکتے، جہاد واجب ہے اور امام موجود ہے میدان جنگ میں۔ کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، اپنے بھائی سجاد سے، پھپھی زینب سے اور ماں سے اجازت لے لیجئے۔ میری طرف دیکھیے گا، آپ ضرور دیکھیے گا، سب سے درخواست ایک دفعہ دیکھ لیں۔ جناب علی اکبر اس خیمے میں آئے جہاں مولا سجاد چٹائی پہ لیٹے تھے، ہاتھوں کو چومنا شروع کیا، چومتے ہوئے پیشانی تک آئے، آنسو برسنے لگے۔ مولا سجاد کی آنکھ کھلی، کہا بھیا علی اکبر کون سے مصائب آ گئے، آپ اتنا چوم رہے ہیں مجھے؟ جناب علی اکبر نے کہا بھیا یا آخا بقیا ابونا وحیدا غریبا مظلوما عطشانا، بھیا سجاد ہمارے بابا تنہا رہ گئے، بابا بڑے غریب ہو گئے، بابا بڑے مظلوم ہیں، بہت پیاسے ہیں۔ بھیا میں اجازت لینے آیا تھا، میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا ہوں۔ مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے۔ کہا علی اکبر مجھے اگر اجازت ملتی میں بھی بابا پہ قربان ہو جاتا۔ کہا نہیں بھیا آپ امامت کے وارث ہیں۔ ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کو جدا کیا، آئے جناب علی اکبر اس خیمے میں جہاں جناب زینب تھیں۔ کہا پھوپھی اماں اجازت ہے، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ جناب زینب کے آنسو بہنے لگے۔ کہا بیٹا ماں سے اجازت لے لو۔ کہا پھوپھی اماں آپ علی کی بیٹی ہیں، پہلے آپ کے پاس آیا تھا، ابھی ماں کے پاس جاؤں گا۔ کہا بیٹا میری اجازت ہے۔ اب سب سنیں گے، اگر دیکھ سکے تو میرے تو دیکھیے گا۔ جناب علی اکبر اس خیمے میں آئے جہاں جناب لیلا تھی۔ کہا اماں میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں۔ جناب لیلا نے منع نہیں کیا، لیکن بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ علی اکبر بیٹا میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ علی اکبر میں جی نہیں سکوں گی۔ آپ نے دیکھا ہے نا، جوان بیٹا اگر دیر سے گھر آتا ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے، اور اگر جوان بیٹا کہے اماں میں مرنے جا رہا ہوں، جناب لیلا پہ کیا بیتی ہوگی۔ جناب اکبر نے کہا اماں، جملہ سنیے گا، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، کچھ لوگ تو برداشت نہیں کر پا رہا۔ آپ جناب علی اکبر نے اجازت نہیں مانگی، دوبارہ اجازت نہیں مانگی، بس ایک جملہ کہا اماں میں اب دوبارہ اجازت نہیں مانگوں گا، لیکن اماں بس میری ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اماں اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ الزہرا نے آپ سے سوال کر لیا لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا، تو نے اپنا علی اکبر روک لیا تھا، اماں کیا کہیے گا میری دادی کو؟ نہیں میرا بچہ، نہیں میرا بھائی، پکڑیں گے بس بھائی، ابھی نہیں، 2 منٹ پڑھوں شہادت یا روک دوں؟ سنیں گے؟ آئیں میری طرف۔ جناب علی اکبر نے کہا اماں میری دادی کو کیا جواب دیجیے گا؟ جناب لیلا رونے لگی۔ کہا علی اکبر میں سمجھ گئی، بیٹا آپ نے مجھے بہت بڑا سبق دیا ہے، آپ نے سمجھا دیا آپ کے بابا کا مقام زیادہ ہے۔ علی اکبر اجازت ہے۔ حمید ابن مسلم اہل سنت کا راوی ہے، وہ کہتا ہے میں نے خود دیکھا ایک جوان بہت خوبصورت نام علی اکبر جب خیموں میں گیا اجازت لینے کا، جب بھی وہ خیمے کا پردہ اٹھاتا تھا پردہ گر جاتا تھا، پردہ اٹھائے پردہ گر جائے۔ حمید کہتا میں نے حسین سے پوچھا حسین کیا بات ہے، یہ جوان باہر کیوں نہیں آتا؟ تو مولا حسین نے کہا حمید جب بھی علی اکبر پردہ اٹھاتے ہیں باہر آنے کے لیے، کبھی ماں لپٹ جاتی ہے، کبھی پھپھیاں، کبھی بہنیں،
علی اکبر مت جائیے. برداشت کر پائیں گے؟ ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. اب دیکھیے گا میری طرف. مولا حسین خیمے میں آئے, میری طرف دیکھیے گا. مولا نے جناب علی اکبر کا بازو تھاما اور ایک مرتبہ بیویوں سے کہا رک جاؤ, آنے دو علی اکبر کو. آخری جملے, شہادت پتہ نہیں پڑھوں کہ نہ پڑھوں. مولا حسین نے کہا علی اکبر بیٹا 7 برس کے سن سے, عربوں میں رواج ہے بچوں کو دستار باندھی جاتی ہے, امامہ باندھا. علی اکبر جب 7 برس کے ہوئے نا, پھپھی نے کہا آج میں دستار باندھوں گے, پھر ماں نے کہا میں دستار باندھوں گے, پھر بہنوں نے کہا ہم دستار باندھیں گے. علی اکبر میں سوچا کرتا تھا ایک دن میں بھی علی اکبر کو امامہ باندھوں گا. جناب علی اکبر نے کہا بابا آج آپ باندھیں. جناب علی اکبر نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے, مولا حسین نے دستار باندھی. میری طرف دیکھیے گا, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سب میری طرف دیکھیں. مولا حسین نے دستار باندھنا شروع کی. جناب علی اکبر دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے, مولا حسین دستار باندھ رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا حسین نے دستار باندھ دی. اب ایک جملہ کہا علی اکبر میں سوار کراؤں گا, میں سوار کراؤں گا. میری طرف دیکھے گا, مولا حسین نے جناب علی اکبر کا بازو تھاما, گھوڑے پہ سوار کرایا. جناب علی اکبر جب سوار ہو گئے نا, مولا حسین نے ایک جملہ کہا علی اکبر بس ایک بات, علی اکبر جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے بیٹا مجھے مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہیے گا. جناب علی اکبر نے لجام فرس میں ہاتھ ڈال, سواری کو ایڑ لگائی, آگے بڑھے. راوی کہتا ہے جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہو رہی تھی ویسے ویسے حسین تیز سے پیچھے آ رہے تھے. جناب علی اکبر رکے چہرہ دکھا دوں, جیسے رخ پھیرا دیکھا مولا آ رہے ہیں. بہت غیرت مند تھے جناب علی اکبر. کہا بابا مت آئیے میرے پیچھے, بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی, میرا بوڑھا باپ میرے پیچھے چلے. سنیں گے؟ وہاں پیچھے 2 بے ہوش ہو گئے. برداشت کریں گے؟ ابھی زیارت نہ آئے, بس بھائی 2 منٹ کی زحمت. اب نہ مجھ سے پڑھا جا رہا ہے نہ آپ سے سنا جا رہا ہے. سنیں گے؟ آخر جملے سن لیجئے. جناب علی اکبر ایک مرتبہ حملہ کرنے گئے. مولا حسین نے دیکھا در خیمہ پہ کسی بی بی کے قدم نظر آ رہے ہیں. مولا واپس آئے, کہا لیلا میں نے اپنے جد رسول خدا سے سنا ہے ماں کی دعا قبول ہوتی ہے, لیلا جا کے دعا مانگیے. مولا نہیں چاہتے تھے ماں برچھی بیٹے کے سینے میں دیکھے. کہا لیلا جناب لیلا نے مصلی بچھایا. آخری جملے, میں شہادت نہیں پڑھ رہا. جناب لیلا نے مصلی بچھایا. میں نے دیکھ لی آپ برداشت نہیں کر سکتے, نہیں پڑھوں گا. جناب لیلا نے مصلی بچھایا, بالوں کو بکھرایا, ہاتھوں کو اٹھایا. جملہ کہا یا راد یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی ہاجرہ. او یوسف کو یعقوب سے ملانے والے, او اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے, ایک مرتبہ علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے. ایک مرتبہ ہر شہید کربلا نے مولا حسین کو مدد کے لیے بلایا ہے. ہر شہید نے, حتی حضرت عباس نے کہا مولا مدد کو آئیے.
جناب قاسم نے کہا چچا مدد کو، اور محمد نے کہا ماموں مدد کو آئیے. واحد شہید کربلا جناب علی اکبر مدد کے لیے نہیں بلایا. جانتے کیا کہا؟ جانتے ہیں بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے. کہا بابا مت آئیے گا میرے لاشے پہ، بابا میرا آخری سلام. جیسے ہی گرے مولا حسین بڑھے، اللہ نے آنکھوں کا نور چھینا، مولا آئے. ایک مرتبہ بیٹے کو سینے سے لگایا. جناب علی اکبر نے کہا آہ. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا ظالم نے برچھی ماری تھی، پھل توڑ دیا، سینے میں پھل رہ گیا. مولا حسین نے گھٹنے زمین پہ رکھے، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، دوسرا برچھی پہ. ایک مرتبہ کہا بابا، برچھی کو کھینچا. جناب علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی. کہا بابا خدا حافظ. مولا نے لاشا اٹھایا، خیموں میں لائے. ایک جو آخری جملہ، تابوت آ گیا. ایک جملہ ہاتھ جوڑ کے مولا حسین نے کہا فضا علی اکبر کی ماں لیلا کو بلاؤ، بیٹے سے وداع کر لیں. جناب فضا کہتی ہے میں جناب لیلا کے خیمے میں گئی، دیکھا لیلا کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہے کبھی اس طرف. لیلا کیا بات ہے، آتی کیوں نہیں؟ کہ فضا میری آنکھوں کا نور چلا گیا، مجھے خیمے کا پردہ نظر نہیں آ رہا. وہ علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اور پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا. اب تیری صدا پہ بھی پہلو نہیں بدلا. یا حسین یا حسین. ایک جملہ سنیں گے صاحب کا، ایک جملہ جاننا چاہتے ہیں کس کا جملہ؟ جناب سید الشہداء جناب علی اکبر کے لاشے پہ بیٹھے تھے. ایک آدمی آیا، سوال کیا یزیدیوں سے حسین کون ہے؟ کہ وہ جو سامنے لاشے پہ بیٹھا ہے وہ حسین ہے. آیا سید نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں سوال کیا کیا آپ حسین ہیں؟ مولا نے کہا ہاں میں حسین ہوں. کہ آپ کی بیٹی نے خط بھیجا ہے، میں قاصد ہوں.
قاصد جناب صغرا تھا کہ آپ کی بیٹی نے خط بھیجا. مولا نے کہا خط دے. سوال کیا جو نشانیاں بتائی تھی نا وہ آپ نے نہیں ہے. مولا نے پوچھا کیا نشانی بتائی تھی؟ کہ آپ کی بیٹی نے کہا میرے بابا مسند پہ بیٹھے ہوں گے، دائیں میرے چچا عباس ہوں گے، بائیں میرا بھیا علی اکبر. پڑھو ایک میر انیس نے کہا اس مقام کے لیے کہ حسین یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، بس کہہ دیا ہاں میں حسین ہوں. ایک جملہ بس. اب آپ برداشت نہیں کر رہے نا. مولا نے خط پڑھا، بہت روئے. قاصد نے کہا خط کا جواب کیا ہے؟ مل کر دیکھیے گا. مولا نے خط حضرت علی اکبر کے سینے پہ رکھا، لاشا تڑپنے لگا. یا حسین مولا نے سینے پہ جناب علی اکبر کے سینے پہ خط کو رکھا، جناب صغرا کا خط رکھا. جناب علی اکبر تڑپنے لگے، خط خون میں بھر گیا. اس نے کہا خط کا جواب کیا ہے؟ مولا نے کہا یہ خون جواب ہے. مجھے نہیں پتا خط میں کیا لکھا تھا، لیکن میرا دل کہتا جناب صغرا نے کہا ہوگا بابا جب بھیا اکبر کی شادی کرو مجھے بلا لینا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین